اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سیشن میں خبر کی اقسام پڑھی تھی اور ان پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی کہ خبر کے اعتبار سے یعنی تقسیم کے اعتبار سے خبر کی 4 قسمیں: خبر محفوظ، خبر شاذ، خبر معروف، خبر منکر۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اچھا، اب آج باقاعدہ طور پر نخبۃ الفکر میں جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں، آج کی ہماری گفتگو ہے متابعت کے حوالے سے، متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ۔ آج اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے خبر کی اقسام پڑھی تھی، ان میں ایک قسم تھی غریب، متواتر، عزیز، مشہور، غریب، یہ ہم نے قسمیں پڑھی تھی۔ اور جو ہم نے غریب پڑھی تھی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ غریب کی پھر میں نے آپ کو 2 قسمیں بتائی تھیں۔ غریب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی ہے روایت کرنے والا، یہ غرابت، اجنبیت آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ایک ہی راوی ہے روایت کرنے والا، اور صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ ایک ہی روایت، یا تابعی سے اور آگے تابعی نے سنا تو وہ ایک ہی روایت کرنے والا ہو گیا، یعنی وہ مشہور نہیں ہوئی، نہ وہ عزیز بنی نہ وہ متواتر بنی، وہ غریب ہے۔ تو یہ جو غریب لفظ ہم بولتے ہیں یہ اسی معنی میں ہوتا ہے، جیسے ایک تو مسافر کو کہتے ہیں غریب، اجنبی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا تھا، آپ کی حدیث پاک ہے کہ غریبوں میں رہے گا، تو وہ غریبوں سے مراد مفلس نہیں، اس غریب سے مراد یہ ہے کہ اجنبی لوگ، جیسے عرب سے اسلام نکلا، یا عرب میں لوگ جو صحابہ تھے، بعد میں تابعین تھے، وہ اجمی لوگ تھے، غیر عرب تھے، وہ آئے، انہوں نے پھر اسلام کی خدمت کی، اسلام کو پھیلایا، اور یہ جتنا بڑا کام ہوا بر صغیر میں قرآن مجید پر، یہ سب اجمیوں نے کیا تھا، یعنی اجمیوں سے مراد غیر عربی۔ اجمی کا لفظ بر صغیر یعنی اجمی جو عرب لوگ کہتے ہیں وہ فارس کو کہتے ہیں، یعنی ایران والوں کو اجمی کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر ہم اس لفظ کو غیر عرب کے لیے ہم استعمال کرنے لگے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ غریب کا لفظ اس معنی میں استعمال ہونے لگا، لیکن جب حدیث کے باب میں ہم کہتے ہیں تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ هو الحدیث الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد، کہ وہ حدیث کے جس کے متن کی روایت میں تفرد ہو، ایک ہی ہو راوی روایت کرنے والا، تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب غریب کی 2 قسمیں ہیں، یہ میں بات یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ جب ہم متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ پر ہم بات کریں گے، وہ متابعت تامہ اور ناقصہ وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث روایت ہوئی اور وہ غریب حدیث ہے، اور اسے روایت کرنے والے کوئی امام ہے، کوئی عالم ہے۔ اب یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ واقعی حدیث غریب ہے، اس میں غرابت ہے، یا اس کو روایت کرنے والے کوئی اور بھی ہیں۔ یہ ہم آگے جا کر میں اس کی اقسام آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو تفتیش اور یہ جو تحقیق ہوتی ہے، یہ اصل جب ایک محدث فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور ایک چیز کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ متابعت تامہ ہوتی ہے یا وہ متابعت ناقصہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک حدیث ہے، پڑھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں غرابت ہے کہ ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگے جا کر مثال دیتے ہیں نخبۃ الفکر والے ابن حجر عسقلانی کہ مثلا امام شافعی سے ایک روایت ہے، انہوں نے امام مالک سے روایت کی، کیونکہ امام مالک امام شافعی کے استاذ ہیں۔ اب انہوں نے ایک روایت کر دی، اب لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو حدیث غریب ہے، کیونکہ امام شافعی کے علاوہ تو کسی نے اس کو روایت ہی نہیں کیا۔ لیکن پھر معلوم یہ ہوا کہ جو امام شافعی نے امام مالک سے روایت کی، ایز اٹ از یہی روایت امام بخاری نے ایک اور صاحب سے کی ہے، ایز اٹ از۔ تو اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ، یعنی راوی بھی وہی ہیں
اور متن بھی وہی ہے، متن وہی ہے، لیکن ایک دو الفاظ ہیں کہ جو وہ اس کی جگہ، جیسے فَأَكْمِلُوا ہے تمام کرو تو فَكَمِّلُوا ہو گیا، فَقْدِرُوا ہے کہ شمار کر لو تو وہاں فَقَدِّرُوا ہو گیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں۔ تو یہ محدث، یعنی اب آپ دیکھیے کہ کتنی ان لوگوں نے محنت کی، محدثین نے، اور ہم تو بیٹھے ہوئے ایسے ہی اعتراض کر ڈالتے ہیں نا، تو اگلوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے ان چیزوں میں، اپنی زندگی کو لگا دیا ہے کہ محدثین نے دیکھا کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کو روایت کرنے والا ایک تابعی ہے، پھر آگے تبع تابعی ایک ہے، تو یہ تو غرابت پائی گئی، اس کو تو فلاں ایک شخص نے روایت کیا۔ لیکن پھر انہوں نے سٹرگل کی، محنت کی، انہوں نے پھر جوامع کو دیکھا، مسانید کو دیکھا، اجزاء کو دیکھا، اور ان میں سے پھر تلاش کر کے لائے کہ یار یہ حدیث جسے ہم غریب کہہ رہے ہیں یہ غریب تو نہیں ہے، اس کو تو متابعت حاصل ہے، فلاں حدیث سے سپورٹ ہو رہی ہے، فلاں راوی سے سپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ متابعت تامہ ہو جاتی ہے۔ اور متابعت ناقصہ وہ ہوتی ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عمر سے ایک چین میں روایت کیا گیا، لیکن دوسری چین میں وہ جو شیخ ہیں، یعنی امام مالک عبداللہ بن دینار سے اگر روایت کر رہے ہیں، عبداللہ بن دینار روایت کریں عبداللہ بن عمر سے، یہ جو چین چلتی ہے یہ تو امام شافعی نے اسی طرح ایک حدیث کو بیان کر دیا، لیکن یہی چین بالکل امام بخاری نے بھی اپنے اندر اپنی کتاب میں بخاری میں بیان کر دیا، تو یہ متابعت تامہ ہو گئی، یعنی ایک حدیث مکمل طور پر دوسرے حدیث کی تابع اور وہی متن اور وہی سند ہو گئی، یہ تامہ ہوتی ہے۔ لیکن ناقصہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں شیخ الشیخ تو ایک ہے لیکن روایت کرنے والا دوسرا ہے، وہ ہم تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھیں گے۔ میں صرف آپ کو ایک خلاصہ تن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو متابعت تامہ اور ناقصہ کی بحث ہے یہ شروع ہوتی ہے غرابت سے، کہ غریب کوئی حدیث ہے جس کو روایت کرنے والا ایک ہے، اس پر محدثین نے پھر یہ بتایا کہ نہیں یہ حدیث غریب نہیں ہے یا یہ حدیث غریب ہے۔ انہوں نے پھر سارا جو حدیث کا سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، جو کئی سو سال پر مشتمل آپ کہہ لیجیے ہے، اور جو کتابیں چھپ چکی، اپنا مجموعے وجود میں آ چکے، نہیں آئے، انہوں نے سفر کیا، معلوم کیا کہ آیا کہ یہ حدیث واقعی غریب ہے، اس کو ایک روایت کرنے والا ہے یا کچھ اور بھی ہیں، تو اس طرح انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ حدیث غریب نہیں ہے، اس کو فلاں حدیث سے سپورٹ ہو رہی، تو اس کو متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے آغاز میں ہی آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا، اور اس کی میں باقاعدہ مثالوں کے ساتھ آگے بات کروں گا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر پرانا سبق ہے یہ میں دہراتا چلوں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ غریب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہے جس کا راوی ایک ہوتا ہے، والحدیث الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد، لیکن اس غرابت کی دو قسمیں، اور وہ پہلے بھی اگر آپ سنیں گے لیکچرز تو ان میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، لیکن آج چونکہ اس بحث کا بڑا گہرا تعلق ہے متابعت تامہ اور ناقصہ سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی میں روشنی ڈالتا چلوں۔ غرابت کی دو قسمیں، یعنی آپ اس کو فرد مطلق کہہ لیجئے یا غریب مطلق کہہ لیجئے، اور دوسری قسم ہے اس کو فرد نسبی کہہ لیجئے یا غریب نسبی آپ کہہ لیجئے۔ اب یہ جو فرد مطلق ہے یہ ہے کہ سند کا آغاز یعنی شروع، یعنی طبقہ تابعین میں غرابت ہوتی ہے، یعنی صرف ایک تابعی حدیث کو روایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ویسے تو دو مثالیں ہیں میرے پاس، لیکن ایک مثال میں کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی پھر وضاحت ضروری ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے، یعنی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے یعنی سلیمان بن بلال، پھر انہوں نے روایت کی عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار نے روایت کیا ابی صالح سے، ابی صالح نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب دیکھیے ابو ہریرہ کے بعد ابو صالح ایک ہیں تابعی کہ جنہوں نے روایت کیا، پھر ان سے عبداللہ بن دینار نے روایت کیا، تو یہاں پر
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طبقہ تابعین یعنی درجہ تابعین میں غرابت پائی جاتی ہے. روایت کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک تابعی حدیث کو روایت کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابو صالح ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وعن ہبتہ، کہ یہ جو ولا ہے یعنی اگر کسی نے غلام کو آزاد کر دیا اور پھر وہ غلام اگر مر جاتا ہے یعنی اتفاقاً اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اب اس کا قریبی وارث بھی نہیں ہے، قریبی وارث بھی نہیں ہے. وہ اس کو اب وہ جو جس نے آزاد کیا جو اس کا آقا تھا نا، وہی اس کا وارث بن جائے گا، اور جب وہ وارث بن جائے گا ترکہ اسی کا حق ہوگا. اب یہ جو ولا ہے نا، یعنی یہ جو اس کا مالک ہے جو اس نے آزاد کر دیا اس کو، اب یہ اس ولا کو ہبہ نہیں کر سکتا، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو بخش سکتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا عبداللہ بن دینار نے. اب یہ تابعی ہیں، اب یہ روایت کرنے والے واحد ایک ہی تابعی ہیں جنہوں نے یہ روایت کیا، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کسی حدیث کا راوی اگر صرف ایک صحابی ہو نا، تو وہ حدیث اس کو ایک صحابی کا تفرد یعنی اس کا انڈیویجول ہونا، واحد ہونا اس کا، یہ مضر نہیں ہوتا، یہ نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ بات یعنی ذہن میں رکھ لیجئے کہ صحابی کا تفرد، صحابی کی انفرادیت، صحابی کا ایک ہونا، یہ حدیث کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہاں نقصان پہنچتا ہے آگے جا کر، یعنی حدیث کی اتھینٹسٹی میں فرق آتا ہے آگے. اگر تابعی فقط ایک ہے یا تبع تابعی ایک ہے تو پھر حدیث کی اتھینٹسٹی میں یعنی اس کی ثقاہت میں فرق آتا ہے. لیکن صحابی اگر ایک روایت کرنے والا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے انما الاعمال بالنیات ہے، اب یہ حدیث ہے، آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ حدیث آگے بھی تابعی بھی واحد ہے، آگے تبع تابعی بھی ایک ہے، یعنی یہ ساری چین ایک ایک اس کو روایت کرنے والے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، واحد صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. اب دیکھیے کہ امام بخاری نے، حالانکہ یہ حدیث غریب ہے لیکن اس کو امام بخاری نے شروع میں ہی اس کو نقل کیا، کتاب و بدل وحی میں پہلے اس حدیث کو نقل کیا، بیان کیا ہے. تو صحابی کا تفرد، اس کا ایک ہونا، یہ حدیث کو نقصان نہیں پہنچاتا. آگے دیکھا جاتا ہے تابعی کو اور تبع تابعی کو. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی فرد مطلق کی. اب اس کے بعد جو فرد نسبی ہے یا غریب نسبی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں غرابت نہیں ہوتی، البتہ سند کے درمیان یا آخر میں جا کر غرابت ہو جاتی ہے، اور یہ غرابت کسی خاص صفت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب اس کی مثال، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں زہری سے، اور زہری حضرت علی سے، ان النبی داخل مدینۃ علی راس المغفر، داخلہ مکہ علی راس المغفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے آپ، تو مغفر پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ آپ کہہ لیجئے کہ لوہے کی ٹوپی جو ہوتی ہے جنگوں میں پہنتے ہیں، وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی. اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو امام زہری، یہ امام مالک واحد ہیں جو روایت کرنے والے ہیں زہری سے، یعنی طبقہ اولا کے بعد صرف امام مالک ہیں جو اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو یہ غریب نسبی یا فرد نسبی کی یہ مثال ہے. اب یہ دونوں اقسام تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس کے بعد ہم متابعت پہ آتے ہیں جو اصل آج کا موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ متابعت کی تعریف میں نے آغاز میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ حدیث غریب کی اگر کوئی موافقت کرے، یعنی ایک روایت غریب ہے کہ اس کی اول سند یا درمیانی سند میں کسی درجے میں ایک راوی ہے، جس کی وجہ سے وہ حدیث غریب اور فرد نسبی وہ بن گئی ہے.
تو اسی درجے میں اگر کوئی دوسرا راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے نا تو اس شرکت کے عمل کو متابعت کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو آگے جا کر میں مثال بھی دوں گا کہ جیسے امام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور جو الفاظ آپ نے بیان کیے وہ الفاظ کسی اور نے نہیں استعمال کیے، تو اب یہاں پر غرابت پیدا ہو گئی کہ ان الفاظ کو بیان کرنے والے متن کو تو صرف امام شافعی ہیں. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہی الفاظ امام بخاری نے اپنی بخاری میں بھی فلاں عالم سے فلاں محدث سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، بیان کیے ہیں. تو اب وہ جو امام شافعی کی غرابت تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ ہے اصل میں کہ دیکھنے میں پہلے وہ حدیث غریب ہے لیکن پھر دوسرا راوی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو شراکت جو ہوتی ہے یہ، اس کو عربی زبان میں اور حدیث کی اصطلاح میں، علم الحدیث کی اصطلاح میں اس کو متابعت کہتے ہیں. اب یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ تھوڑا سا یعنی صرف نحو کا معاملہ ہے کہ شریک ہونے والے راوی کو متابع کہتے ہیں اور جو جس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس کو متابع کہتے ہیں. با پہ زبر ہے اور شریک ہونے والا ہے تو متابع ہے، با کے نیچے زیر ہے. اور اس متابعت سے سند میں کیا ہوتا ہے، تقویت حاصل ہو جاتی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے. اب آئیے ان کی مثالوں کی طرف بھی اور ساتھ مزید اس کی وضاحت بھی کہ متابعت کی پھر دو اقسام ہیں، متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ. اور متابعت تامہ کیا ہے کہ راوی نے جو حدیث جس شیخ کے واسطے سے نقل کی ہے، اگر اس کی موافقت میں روایت بیان کرنے والے نے بھی اسی شیخ کے واسطے سے نقل کی تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں. یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال آپ کو بتایا کہ جیسے حضرت امام شافعی امام مالک سے روایت کر رہے ہیں، امام مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کر رہے ہیں، عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں. اب اسی طرح بالکل اسی طرح ہی امام بخاری نے اپنی بخاری میں ایک روایت بیان کی ہے. شروع میں دیکھا تو محدثین نے کہا کہ یہ تو امام شافعی صرف اس کو نقل کر رہے ہیں امام مالک سے، نہیں، پھر ہمیں ایک دوسرے راوی ملے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے بھی امام مالک سے اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ ایک روایت کو بیان کیا ہے. اب وہ کیا ہے روایت؟ جیسے امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں اس کو روایت کیا کہ ان مالک ان عبداللہ بن دینار ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم فاكملوا لعدة 30 فاكملوا لعدة 30. اب یہ دیکھیے کہ امام شافعی نے یہ روایت اپنی کتاب الام میں نقل کی امام مالک سے. امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ پس نہ تم روزہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، اور نہ تم افطار کرو یعنی دوسرے دن روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو. یعنی اس طرح ہوتا تھا کہ اس وقت سائنسی آلات اور یہ ذرائع تو نہیں ہوتے تھے. اب جب 29 دن ہو گئے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چاند کو دیکھو، اگر چاند تمہیں نظر آ جاتا ہے تو پھر تم اگلے دن روزہ نہیں رکھو گے، یعنی رمضان پھر 29 دنوں کا ہو جائے گا. اور اگر تمہیں چاند نظر نہیں آتا تو واضح بات ہے کہ پھر رمضان 30 دنوں کا ہو جائے گا. فَإِنْ غُمَّ، فرمایا کہ اگر یعنی بادل آ جاتے ہیں تو بادل آنے کی صورت میں کیا ہے، فرمایا کہ پھر تم فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر تم 30 دن پورے کر لو. تو واضح بات ہے اس وقت ذرائع اور وسائل نہیں تھے، تو پھر چاند کو وہ جو دیکھنا تھا وہ ممکن نہیں تھا بادلوں کی وجہ سے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے 30 دن پھر روزے پورے کر لو. اب یہ روایت ہے کہ امام شافعی نے مالک سے اور انہوں نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی. لیکن اب آغاز میں شروع میں یہ محسوس ہوا کہ امام مالک سے اس روایت کو نقل کرنے میں تو امام شافعی منفرد ہیں، تفرد ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ باقی وسائل ذرائع سے یہ حدیث اس طرح پہنچی نہیں تھی سوائے امام شافعی کے. شروع میں یہ خیال کیا گیا، لیکن پھر معلوم یہ ہوا
کہ امام مالک سے روایت کرنے والے دوسرے شاگرد، امام مالک کے ایک اور شاگرد، امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری. اور اس طرح کئی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور یہ تین امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ کئی مسائل میں پھر ان کا اتفاق ہوتا ہے، اور امام بخاری پھر امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. تو اب امام مالک کے ایک اور شاگرد ہمیں مل گئے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ کعنبی. اب یہ ہیں، اب اسی روایت سے ہی امام بخاری نے اپنی بخاری میں روایت کو نقل کر دیا. اب اس سے کیا ہوا؟ اب امام شافعی کی جو روایت ہے وہ تو یعنی جو شریک ہونے والا ہے امام شافعی کے ساتھ وہ ہے عبداللہ بن مسلمہ، اور امام شافعی کیا ہوئے؟ وہ ہو گئے متابعن باپ زبر، کیونکہ ان کی اتباع اور تابع ہوئے عبداللہ بن مسلمہ، تو لہٰذا وہ متابع ہو گئے، اور جو عبداللہ بن مسلمہ ہے یہ متابع ہیں، تو لہٰذا یہ متابعت تامہ اس کو ہم کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھیے کہ امام مالک سے ہی امام شافعی روایت کر رہے ہیں، اور امام مالک سے ہی عبداللہ بن مسلمہ روایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ متابعت تامہ ہو گئی. اب یہ اندازہ کیجیے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو بیان کیا کہ کس طرح کن کتابوں سے پھر محدثین نے محنت کر کے اس غرابت کو دور کیا اور معلوم کیا کہ آیا کہ صرف ایک ہی بندہ روایت کرنے والا ہے یا اور بھی روایت کرنے والے ہیں. اب متابعت قاصرہ کو دیکھیے، وہ یہ ہے کہ راوی نے جو حدیث جس شیخ کے واسطے سے نقل کی ہے، اگر اس کی موافقت میں روایت نقل کرنے والے نے اس کے شیخ سے نہیں بلکہ شیخ کے شیخ یا اوپر کے واسطے سے نقل کی ہے تو اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب صحیح ابن خزیمہ میں اس سند کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. وہ سند کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان عاصم بن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر. اب فکملوا ثلاثین، اب یہ دیکھیے کہ عاصم بن محمد نے روایت کی اپنے والد محمد بن زید سے. اب محمد بن زید جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے بنتے ہیں، محمد بن زید پھر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. اب آپ دیکھیے کہ محمد بن زید یہ کون ہے؟ یہاں پر پہلے حدیث میں آ رہے تھے محمد بن زید کی جگہ عبداللہ بن دینار، اور اب یہاں پر آ رہے ہیں محمد بن زید. تو محمد بن زید کس کے شیخ ہوئے؟ یہ اپنے سے پہلے یعنی محمد بن زید یہاں پر عبداللہ بن دینار کی جگہ آئے، تو لیکن یہاں پر عبداللہ بن دینار کی جگہ محمد بن زید آ گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر چین بدل گئی. اس چین کے بدل جانے کی وجہ سے اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں. یعنی امام شافعی نے جو چین بیان کی تھی اس چین کے مطابق جو حدیث بخاری نے نقل کی دوسری روایت سے معلوم ہوئی، دوسری کتاب سے معلوم ہوئی، وہ متابعت تامہ ہوگی کیونکہ بالکل وہی سند کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن متابعت قاصرہ کیا ہے کہ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ محمد بن زید بدل گئے، عبداللہ بن دینار کی جگہ یہ آ گئے، تو لہٰذا سند میں تبدیلی ہوگی. جب تبدیلی ہوئی تو اس کو کہا گیا کہ یہ متابعت قاصرہ ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں حدیث کے جو آخری جملے ہیں ان میں مانن کوئی فرق نہیں ہے. ایک جگہ پر اگر فَأَكْمِلُوا ہے تو فَكَمِّلُوا آ گیا، تکمیل کے معنی میں آ گیا، وہ اکمال کے معنی میں آ گیا، تو مطلب ایک ہی بنتا ہے. تو محمد بن زید پہلی حدیث کی سند کے عبداللہ بن دینار کے مقابل ہوئے، اور دونوں اپنے شیخ ابن عمر سے روایت کرنے میں موافق ہوئے. اس بنا پر اس کو متابعت قاصرہ کہیں گے. صحابی تو وہی ہے نا عبداللہ ابن عمر، لیکن تابعی بدل گئے، وہاں پر عبداللہ بن دینار ہیں اور یہاں پر محمد بن زید آ گئے، تو اس کو متابعت قاصرہ کہتے ہیں. اور ایک اہم بات بھی سمجھتے جائیے، وہ یہ ہے کہ متابعت کے لیے موافقت لفظی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ امام شافعی نے جو امام مالک سے الفاظ نقل کیے جیسے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ یا فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، یہ اگر الفاظ دیکھیے کہ الفاظ مختلف ہیں،
لیکن اگر لفظ میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہم کہیں گے جی مطابعت نہیں رہی، مطابعت موجود ہوگی. موافقت بالمعنی یعنی معنی کی موافقت کافی ہے. آپ اکملو بول لیں، کملو بول لیں، آپ فقدرو بول لیں، آپ قدرو بول لیں، دونوں طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور البتہ مطابعت کے لیے دونوں روایتوں کا ایک صحابی سے ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ دیکھیے کہ اس روایت میں کہ اصل اور مطابعت دونوں عبداللہ بن عمر سے ہو جاتی ہے یہاں پر. اب اس کے بعد نخبۃ الفکر میں ایک اور قسم بیان کی گئی ہے، وہ ہے شاہد، یعنی وہ بھی اسی سے ہی مطابعت سے ہی اس کا تعلق بن جاتا ہے. اب شاہد کیا ہے؟ یعنی حدیث کا متن، ٹیکسٹ، جو دوسرے متن حدیث سے لفظاً اور مانن دونوں طرح یا مانن مشابہت رکھتا ہو اور دونوں متن علیحدہ علیحدہ صحابیوں سے روایت کیا گیا ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں. یہ یعنی کہ یہ اسی مطابعت سے ہی اس کا تعلق ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی حدیث ہمیں ایک اور روایت سے ملتی ہے. اب وہاں پر کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر. اب یہ جو روایت ہو رہی ہے یہ کون سی؟ یہ حضرت ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. عن محمد بن حسین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، کہ اگر بادل ہو جاتے ہیں تو پھر 30 دن تم پورے کر لو. اب اس کو شاہد کیوں کہا گیا؟ یہ حدیث کی ایک قسم بن گئی اس لیے کہ اس میں صحابی بدل گیا. اب دوسرا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، متن وہی ہے، معنن وہی، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، لیکن صحابی بدل گئے. لیکن جو ہم نے مطابعت تامہ اور قاصرہ کو دیکھا تھا وہاں پر صحابی نہیں تبدیل ہوا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے. اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی جگہ ابن عباس آ گئے. اب ابن عباس صحابی بدلے تو ہم نے کہا کہ یہ شاہد ہے، یعنی حدیث کی یہ دوسری ایک قسم بن گئی کہ جس کا نام شاہد ہے. میں پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ شاہد اور متابع میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ متابع میں درجہ صحابیت میں راوی وہی صحابی ہونا ضروری ہے، یہ متابع ہے. مگر شاہد میں یہ ضروری ہے کہ وہی صحابی راوی نہ ہو بلکہ دوسرا صحابی راوی ہو. یہ ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، شاہد میں اور متابع میں. اچھا، اب اس سے آگے اعتبار کا بھی لفظ ہمیں نخبۃ الفکر میں بھی ملتا ہے اور دوسری کتب اصول حدیث میں بھی ہمیں اعتبار کا لفظ بھی ملتا ہے کہ یہ اعتبار کیا ہے، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہ در حقیقت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مطابعت تامہ اور مطابعت قاصرہ ایک حدیث ہے کہ جو غریب ہے. لوگوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ امام شافعی نے اس حدیث کو نقل کیا، یہ حدیث غریب ہے کیونکہ صرف امام شافعی امام مالک سے اس کو روایت کر رہے ہیں. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی اپنے مجموعہ میں عبداللہ بن مسلمہ سے اس کو روایت کیا ہے. اور عبداللہ بن مسلمہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، امام مالک پھر عبداللہ بن دینار اور پھر عبداللہ ابن عمر سے. اب یہ غرابت کس طرح ختم ہوئی؟ مطابعت تامہ سے یا قاصرہ سے. یعنی یہ غرابت جو ایک کمزوری پیدا کر رہی تھی حدیث میں، اس کمزوری کو اس نے دور کر دیا. اب یہ جو جتنی کوشش، تلاش، تفحص، تفتیش، انویسٹیگیشن، ریسرچ جو ہو رہا ہے نا، اس کو در حقیقت اعتبار عربی زبان میں کہتے ہیں. یعنی حدیث کے علم میں اس کو اعتبار کہا جاتا ہے. اور اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ہوا تتبع طرق حدیث انفرد بروایتہ راو واحد لیعرف هل شارکہ فی روایتہ غیرہ ام لا، کہ جس روایت کا کوئی راوی منفرد ہو، ایک راوی ہے، اس کی دوسری اسانید کی تحقیق، دوسری اسانید اور اس کی تلاش کرنا تاکہ معلوم ہو کہ اس روایت میں کوئی اور بھی شریک ہے یا نہیں، یہ اعتبار کہلاتا ہے. یعنی اعتبار یہ ساری جو کوشش محدثین کرتے ہیں کہ اس غریب حدیث کے حوالے سے آیا کہ صرف اس کو ایک ہی روایت کرنے والا ہے یا اور بھی اس میں شریک ہیں، اس کو روایت کرنے والے ہیں، اس کی جو کوشش اور محنت ہوتی ہے اور اس کی جو تلاش ہوتی ہے اور نتیجے تک جو پہنچنا ہوتا ہے، اس کو اعتبار حدیث کے باب میں کہا جاتا ہے. اچھا، اب نخبۃ الفکر میں ابن حجر عسقلانی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جوامع، مسانید اور اجزاء کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ 3 الفاظ استعمال کیے، جوامع، مسانید اور اجزاء. اور جوامع، مسانید اور اجزاء پہ ہم پہلے پڑھ کر آئے، لیکن میں آج پھر اس کا ذکر کروں گا. ان تینوں کا خاص طور پر ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا کہ ان سے تلاش کرتے ہیں وہ محدثین حدیث غریب کی شرکت میں کہ کون اور طرف سے اس حدیث کو سپورٹ ہو سکتی ہے جو متابعت تامہ یا متابعت قاصرہ بنتی ہے. تو وہ پھر کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ جوامع سے تلاش کرتے ہیں، مسانید سے تلاش کرتے ہیں اور اجزاء سے تلاش کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے کہ جوامع کیا ہے. جوامع میں یہ یاد رکھ لیجئے کہ 8 باب ہوتے ہیں. اگر ہم بخاری بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ 8 باب اس میں ملیں گے. ابواب العقائد ہیں، عقیدے کے بارے میں. ابواب الاحکام، احکام کے بارے میں. ابواب شراط الساعت، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. ابواب الآداب، آداب کے بارے میں. ابواب التفسیر، تفسیر کے بارے میں، یعنی قرآن مجید کی کئی آیات کی تفسیر ہے. اور ابواب التاریخ والسیر، تاریخ اور سیر کے بارے میں، سیرت کے بارے میں. ابواب الفتن، فتنوں کے بارے میں. اور ابواب المناقب، فضائل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں. یہ کل 8 باب بنتے ہیں جو جوامع میں ہو گئے. یعنی جس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے تو اس میں یہ 8 باب موجود ہوتے ہیں. اچھا، صحیح کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ کتاب کہ جس کے مؤلف یعنی تعلیف کرنے والے نے. مصنف اور مؤلف میں فرق ہوتا ہے. مؤلف یعنی چیزوں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو اس کو مؤلف کہتے ہیں. صحیح روایات لانے کی پوری کوشش کی، التزام کیا اس بات کا کہ وہ اس کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کرے. وہ جو صحیح کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو صحیح سے صحیح لذات ہی مراد ہوتی ہے. اور پھر صحیح کے لفظ کو اپنی کتاب کا حصہ بھی اس نے بنایا. اور یہ وہ روایات ہوتی جو مؤلف کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں. یعنی وہ جو ایک کرائیٹیریا اس نے بنایا یا ایک جو مستند طریقہ ہوتا ہے وہ اس پر پوری کوشش کرتا ہے کہ حدیث کے باب میں کسی طرح کوئی کمی بیشی نہ رہے. اچھا، پھر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ خود کسی حدیث کی علت کو اگر بیان کرتا ہے تو اس سے صحیح متاثر نہیں ہوتی. یعنی صحیح ہونا وہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک حدیث ہے امام شافعی سے روایت ہے، اس کو غریب کہا گیا، لیکن امام بخاری نے پھر اس کو جو روایت کیا وہ متابعت تامہ کی صورت ہمارے سامنے آئی، تو یہ صحیح کی تعریف کی جاتی. اور دوسرا جو لفظ تھا، ویسے تو بہت سی اقسام ہیں اس کی، لیکن اس کے بعد مسانید کی بات کی. یعنی ابن حجر اسقلانی نے مسانید کا بھی ذکر کیا. مسانید کیا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل جیسے ہم کہتے ہیں، صحابی کے نام سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہوتی سبقت اسلام کے اعتبار سے، یعنی کس صحابی نے پہلے اسلام قبول کیا، پہلے اس کی حدیثوں کو لائے، پھر اس کے بعد جو صحابی ہے پھر اس کے، یعنی السابقون الاولون جیسے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب خندق ہیں، اور پھر مکۃ المکرمہ میں مسلمان ہونے والے ہیں، پھر مدینۃ المنورہ میں مسلمان ہونے والے ہیں، پھر آخری زمانے میں مسلمان ہونے والے ہیں. تو پھر یا تو حروف تہجی کے اعتبار سے، الف با تا سا کے اعتبار سے، یا پھر سبقت اسلام کے اعتبار سے، پھر تیسرا شرف و نسب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مسند اس کو کہتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کے علاوہ بھی بڑی مسانید ہیں. ابو داؤد طیالسی کی ہے، مسند ابو یعلا ہے، مسند ابن شیبہ ہے، مسند بن ابی شیبہ وغیرہ، یہ ساری یعنی مسانید ان کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو اجزاء ہے یعنی جز کی جمع، اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی حدیث کی کتب کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں صرف ایک راوی یا صرف ایک کسی مسئلے پر حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، صرف ایک مسئلہ لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر امام بخاری کی بھی جز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جز رفع الیدین. رفع یدین پر امام بخاری نے احادیث کو جمع کر دیا. اور اسی طرح امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے کہ جز القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے آیا کہ جو مقتدی ہے وہ قرات کرے گا یا نہیں کرے گا.
پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. جیسے ظہر کی نماز ہے اور کوئی بھی نماز آپ کہہ لیجئے کہ امام کے پیچھے جب کھڑا ہوتا ہے مقتدی، آیا کہ وہ اپنی تلاوت کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، ثنا پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، کیا وہ اس طرح پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اس پر بحث ہے. اور اسی طرح امام بہقی نے کتاب القراءۃ خلف الامام، ان کی بھی ایک کتاب ہے، اور یعنی کسی خاص موضوع پر اگر کتاب لکھی جاتی ہے، یعنی کسی خاص مسئلے کو لے لیجئے یا کسی خاص موضوع پر، اس کتاب کو جز کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اجزاء ہے. جیسے امام بخاری کی الادب المفرد بھی ہے، اور الادب المفرد ہم نے گزشتہ رمضان میں ہم نے اس کو پڑھا تھا اور کافی حد تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا. یہ آداب معاشرت کے حوالے سے ہے. اب اس کو بھی جز کہا جاتا ہے. تو یہ تین قسمیں آپ کو میں نے بتا دی، جامع اور مسند اور اس کے علاوہ اجزاء. اب ایک اور دو چار قسمیں اور بھی ہیں، وہ بھی میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو یہاں پہ میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم مقبول کی بحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے نخبۃ الفکر میں. سنن کس کو کہتے ہیں؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، یہ الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. وہ یعنی جن کی جمع و ترتیب فقہی طریقے پر ہوتی ہے، یعنی کتاب الصلاۃ ہے اور کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب صوم، زکوٰۃ، جس طرح ایک ترتیب کتاب الحج، پھر کتاب النکاح، طلاق، کتاب البیوع، یہ ایک پوری ترتیب ہمارے ہاں موجود ہے. تو اس کو سنن کہا جاتا ہے. ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے. ویسے یہ بھی میں نے شاید اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ سنن دارمی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ابن ماجہ کی جگہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں اس پر اختلاف موجود ہے، اگرچہ اب زیادہ نقطہ نظر یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ جو سیاہ ستہ اس وقت موجود ہے، لوگ اسی کو ہی سیاہ ستہ کہتے ہیں. امام مالک کے موطا امام مالک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقہی طرز پر ایک لحاظ سے بن جاتی ہے، اور اس میں دوسری روایات بھی وہاں پر پھر فقہی مسائل کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں. تو لیکن یہ کہ موطا امام مالک کی بھی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے کتاب. تو سنن بہقی بھی ہے اور دارقطنی بھی ہے، سنن دارمی بھی ہے، اور مسند میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، پھر کتب علل بھی ہے، یعنی وہ جن میں احادیث کو ان کی علتوں کے ساتھ بیان کیا گیا، فالٹس کے ساتھ، یعنی غلطیوں کے ساتھ. اب ابن جوزی کی بھی کتاب ہے العلل المتناہیہ، امام دارقطنی کی بھی کتاب ہے کتاب العلل، ابن حاتم کی کتاب ہے علل ابن حاتم. ان میں علت کو موضوع بنایا گیا کہ کون سی حدیثیں ہیں کہ جن میں علت ہے. اب علت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی ایک مشکل بحث ہے اور بہت مشکل کام ہے یہ علل کا، یہ آسان نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اصول حدیث کے باب میں سب سے مشکل جو شعبہ ہے، جو کام ہے، وہ علل کا کام ہے. اور اس کے علاوہ معجم، یہ بھی آپ نے حدیث کی بہت سی کتابیں، معجم الکبیر، الاوسط، الصغیر، امام طبرانی کی یہ ہے. تو معجم کیا ہے؟ یعنی خاص ترتیب سے مؤلف، تالیف کرنے والا اپنے استاد اور شیوخ جو ہیں ان کی روایات کو الگ الگ جمع کر دیتا ہے کہ میرے مثال کے طور پر امام مالک میرے شیخ ہیں، تو ان کی جتنی روایات میں نے ان سے سنی وہ امام مالک سے میں نے ساری نقل کر دی، امام شافعی سے سنی وہ نقل کر دی، امام احمد بن حنبل سے سنی وہ نقل کر دی، سفیان ثوری سے سنی وہ نقل کر دی. تو یہ معجم اس کو کہتے ہیں. اور اربعین تو آپ جانتے ہیں، اربعین کا بڑا رواج ہے ہمارے ہاں، اکثر طور پر علماء بھی اربعین لکھتے ہیں، یعنی 40 حدیثیں، اربعین نووی، اربعین ثنائی، اربعین ابن حجر، یعنی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی اربعین ہے. اربعین حضرت شاہ ولی اللہ بھی ہے، اور الاربعون ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ کی بھی اربعین ہے. تو یہ اربعین یعنی 40 حدیثیں. اور اسی طرح المستخرج، یہ بھی حدیث کی ایک قسم، کتاب کی ایک قسم ہے، یعنی کسی ایک کتاب کی احادیث دوسری اسانید سے روایت کی جائیں، جیسے بخاری کی احادیث ہیں اور انہیں پھر دوسری اسانید سے بیان کیا جائے. اس پہ کتاب خود امام بخاری کی المستخرج، الاسماعیل علی صحیح البخاری، یہ خود یعنی یہ ایک کتاب امام بخاری کی شاید نہیں ہے یہ، لیکن یہ ایک کتاب موجود ہے. یعنی امام بخاری نے ایک روایت کی
اور پھر اسی حدیث کو دوسری راویوں سے روایت کیا گیا. اس پر جو کتابیں وجود میں آئیں وہ المستخرج ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مستدرک یعنی مؤلف ایسی روایات اس میں جمع کرتا ہے جو کسی دوسرے محدث کی شرائط کے مطابق ہوں، یعنی کسی دوسرے محدث کی شرائط پر جمع کی گئی احادیث کی جو کتاب ہے اس کو مستدرک کہتے ہیں. جیسے مستدرک حاکم ہے، المستدرک علی الصحیحین ہے، یہ اس کو مستدرک کہتے ہیں. اور جز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو نخبۃ الفکر میں ہمارے بحث ہوگی وہ میں نے یعنی اب تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، اعتبار کے حوالے سے بھی بتا دیا، جامع اور مسند اور جز اس پر بھی ہماری بات ہوگی، شاہد اور مطابقت تامہ اور ناقصہ اس پر بھی بات ہو گئی. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے مقبول کے حوالے سے، خبر مقبول. انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری گفتگو ہوگی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.